فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں بڑا بھائی یاد دہانی کرا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے اور ان کو سمجھا رہا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب کوئی جتھا بھی ہوتا ہے نا، یعنی کوئی گینگ اکٹھا ہو گیا، تو اس میں سے اگر ایک بھی کوئی سمجھانے والا نکل آئے تو بہتوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تم سب اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی ہم نے خود نہیں دیکھا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں، اور ویسے بھی چوری کی سزا ہم نے وہی بتائی جو ہم جانتے تھے کہ چور اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے جس کی اس نے چوری کی ہے۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے۔ جب کسی انسان کا اعتبار نہیں ہوتا نا، اس کو پتا ہوتا کہ دوسرا مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہا، تو وہ پھر اور گواہیاں لاتا، بستی والوں سے پوچھے، قافلے سے پوچھے، اور پھر قسمیں کھاتے ہیں ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی ایک بار اعتبار ٹوٹ جائے تو پھر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بہت سی گواہیاں لانی پڑتی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا، اب تو صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی کے سامان سے پیالہ نکلنے والی بات اچھے انداز میں بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن کیا کہا؟ تمہارے بیٹے نے چوری کی، ان ابنک سرق۔ یعنی جو بااخلاق انسان ہوتا ہے نا، وہ برے سے برے واقعے کو بھی مختصر ایک اچھے بھلے مانس انداز میں اس خبر کو بتاتا ہے، اور جو دل کا کھوٹا ہوتا ہے یا جس کے اندر کوئی اخلاق مربت نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ خیر میں سے بھی کوئی شر کا پہلو ڈھونڈ کے تو اس بات کو پکڑ لیتا ہے اور لوگوں کو بدمزہ کرتا ہے، بری خبریں سنا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس اچھی خبر لے کے جاتے ہیں، تکلیف دہ بات بھی ہو تو اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکال کے بیان کرتے ہیں، اور کچھ اچھی باتوں میں بھی خوف دلاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے لیکن دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے، جو کل دیکھا ہی نہیں اس کی فکر ڈلوا دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کے لیے خوشخبریاں لانے والے ہیں یا ہم تکلیف دہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا تھا نا کہ میرا یہ بیٹا چور نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا، والدین کو پتا ہوتا ہے، لیکن دوسرے جو بھائی تھے وہ ہمیشہ ان بھائیوں سے بدگمان ہی نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں، نہ شکوہ نہ شکایت نہ جزا فضا، کچھ بھی نہیں، یعنی حیران کن ریاکشن۔ خبر سن کے کہا میرا کام صبر جمیل ہے، پہلا بیٹا گیا صبر جمیل، دوسرا بیٹا گیا صبر جمیل۔ جب نیا زخم لگتا ہے نا تو پرانا بھی ہرا ہو جاتا ہے، یا زخم پہ زخم لگے نا تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ نازک ہوتی ہے نا وہ جگہ۔ اب جیسے میری اس انگلی کی یہاں سے سرجری ہوئی نا، ذرا کسی چیز سے ٹکرا جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، باقی انگلی کو جو مرضی ہو وہ فیل بھی نہیں کرتی۔ تو جہاں زخم ہوتا ہے یا جہاں چوٹ لگی ہوتی ہے نا، سینسٹیو ہوتی ہے وہ جگہ، ٹینڈر ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ تو جو دل پہلے سے ہی غمگین ہو اسے ایک اور غم لا کے سنائے تو وہ، لیکن حوصلہ کتنا بڑا ہے۔ اور صبر جمیل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انسان شکایت کا اظہار نہ کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور ویسے بھی صبر صدمے کے پہلے لمحے میں ہوتا ہے، وہ صبر کہلاتا ہے، باقی پھر برداشت ہے۔ اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کسی کو پھر تکلیف نہیں دیتا جواباً، اور کوئی عتاب نہیں ہوتا۔ اور ایسا صبر جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے، اور جس میں انسان پھر اللہ سے امید رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ضرورت کے وقت اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، دل کو اس کی طرف مائل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام کہتے امید ہے اللہ سب کو لے آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سختی کی انتہا ہو گئی، یعقوب علیہ السلام ایک آزمائش کے بعد ایک میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اب نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الامر اذا ضاق اتسع، کسی معاملے میں جب کوئی بہت ضیق تنگی آ جاتی ہے تو وہیں سے وسعت نکل آتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہر باپ کے لیے انصاف کا ایک سبق ہے، اور بڑی عظیم مثال ہے وہ
ایک اچھے فادر ہونے کی. اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر. ان کے سامنے کچھ نہیں کہا, اپنے غم کا اظہار ان کے سامنے نہیں کیا, دوسری طرف ہو کے کیا. اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. قزیم اس مشق کو کہتے ہیں جس کو فلی بھر کے تو اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو, یعنی جو چیز گلے پہ آ رہی ہو نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا غم اتنا گلے تک آ جاتا ہے کہ ہچکی لگ جاتی, بات نہیں زبان سے نکلتی. تو یعنی ان کا غم اتنا تھا کہ وہ بھی غم سے بالکل بھر چکے تھے اور لوگوں سے چھپایا ہوا تھا, اس کو باندھا ہوا تھا, ان کے سامنے نہیں ظاہر کرتے تھے, ضبط کیا ہوا تھا. یہ جو ضبط نفس ہوتا ہے نا, سیلف کنٹرول, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اب یہ کہ ان کی آنکھیں سفید کیوں ہوئی تھی؟ رونے سے. تو کسی مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے, یہ نہیں کہ تم تو اتنے بڑے ہو اور تم رو رہے ہو, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بچے روتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ابھی بھی رو گے. جو رونا چاہتے اسے رونے دیں, کیونکہ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. غم اور مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اگر انسان آنسو بہا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے سب سے چھوٹے, اس کی وفات پر رو رہے تھے تو صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی. آپ نے فرمایا بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے, اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہو, زبان سے کچھ نہیں نکالیں گے. اور بے شک ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم یقیناً غم زدہ ہیں. وہ فوت ہو چکے اور ان کہتے اے ابراہیم. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا جب آپ کو بہت پیارا کوئی فوت ہو جائے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے ایسی باتیں کریں جیسے آپ زندگی میں کرتے تھے. عام طور پہ جیسے میری کیفیت اپنی والدہ کے لیے ہوتی ہے نا, تو جب والدہ زندہ ہوتی ہے چاہے کتنے بھی ہم خود بڑے ہو جائیں تو ہمیں امی جی, امی جان, جو بھی ہم بلاتے ہیں وہ کہہ کے کتنا مزہ آتا ہے نا. ویسے تو اللہ کا نام ہی لینا چاہیے, لیکن پیارے رشتوں کو بھی اگر کوئی پکارتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو جیسا یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہائے یوسف. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی غائبانہ طور پہ پکار کے شرک کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ صرف ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور کامل انسان بھی غم زدہ ہو سکتا ہے. وہ پیغمبر تھے پھر بھی غم زدہ تھے, یعنی غمگین ہونے میں کوئی حرج نہیں, ایز لانگ ایز آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. آپ کا دل غمگین ہے کوئی بات نہیں, لیکن اسے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. یعنی غم کے وقت رونا ثابت قدمی کے منافی نہیں ہے, اور نقصان ہونے پر صبر کے ساتھ دل کو اللہ کے سپرد کر دیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں, یعنی جسمانی یا دماغی لحاظ سے بیکار ہو جائیں. زندگی میں وہ لمحے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں جب مصیبت کے وقت کوئی ایسا دوست نہ ملے, کوئی ایسا شخص نہ ملے جس کے ساتھ بیٹھ کے انسان اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. ہر انسان کو رونے کے لیے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن جب انسان دیکھتا نا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے, بلکہ اگر کسی وقت بھولے سے ہو بھی جائے تو وہ سرزنش کرنے لگے, ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے, تمہیں تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں, بار بار تم یہی بات سوچتی ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ گھر میں اپنے کسی دکھ غم تکلیف کا اظہار کر دیں اپنے کسی بہن بھائی کے آگے, شوہر کے آگے, باپ ماں کے آگے, تو بعض اوقات وہ بھی تنگ آ جاتے تو کہتے تمہیں اور کچھ نہیں ملتا بات کرنے کو, یہی بات پھر اللہ کی درگاہ ہے نا جہاں جس وقت چاہے جا کے رو لیں. اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انما اشکو بثی و حزنی, ایسا غم جسے چھپایا جا سکے حزن کہلاتا ہے, اور جسے چھپایا نہ جا سکے بث کہلاتا ہے. بث فیہا من کل دابہ, کیا ہے, پھیلا دیے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ غم جو چھپتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کے آگے آہوزاری کرتے تھے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے روتے ہوئے دھاڑے مارنے کی آواز سنی, حالانکہ میں صفوں کے آخر میں تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے. کیونکہ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ لوگ سمجھ سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. ہوتے ہیں آپ کسی کے سامنے رکھے بھی نا تو وہ پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں, آپ اور پریشان ہو کے اٹھتے ہیں. تو وہ کون جانتا ہے, وہ کون سمجھتا ہے؟ اللہ. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, وہ جو سمجھتا ہے, وہ جو جانتا ہے, میں اس کے آگے رکھ رہا ہوں. ہر طرح کی مشکل کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اپنے پیچھے والوں کی فکر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, کس کے پاس گئے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي, اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی تو کیا کہا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار بیٹھے ہیں وہاں مدین میں, کیا کہتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ ہے نا, کتنی بڑی نعمت ہے اسلام, اللہ کی پہچان
کہ جس کی زندگی میں اللہ کی ذات ہو اور اس پہ توکل اور بھروسہ ہو اور اس کی یاد ہو، اس کا ذکر ہو، اس کے لیے بہت مضبوط سہارا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اتنا مضبوط کڑا ہے کہ جسے ٹوٹنا ہے ہی نہیں. اور لوگوں سے شکایت اور عام لوگوں سے اور ان نون لوگوں سے تو بالکل جہالت کی بات ہے. یعنی کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ 2 منٹ کسی سے باتیں کی نا تو وہ ادھر ہی کہانی سنانی شروع کر دی. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. ہر ایک کے سامنے فریادیں نہیں کرتے، ہر ایک کو اپنی کہانیاں نہیں بتاتے. اور وہی کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہیں یہ پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا، لیکن اس کی بھی ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ میں کیا جانتا ہوں. ہر بات کی ہر تفسیر تشریح نہیں کی جاتی. اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کی بہترین مثال ہے. سال ہا سال گزر گئے، بیٹا جدا ہوا، پھر بھی امید ختم نہیں ہوئی. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا نا، کافروں کی مشابہت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے ملکوں میں خودکشی اور اپنے آپ کو نقصان دینا، ہارم کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے زیادہ ہیں کہ ایمان نہیں ہے نا، اللہ سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اور بندہ اپنے ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت اور امید کو سامنے رکھتا ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل، اتنی امید زیادہ ہوگی. رجا جو ہے نا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور جب دل میں بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو پہنچا بھی دیتا ہے. آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی خواہش کتنی ہے کہیں پہنچنے کی، جتھے چاہ اتھے راہ، رستہ مل جائے گا. چاہت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور کبیرہ گناہ بھی ہے مایوسی. مایوس کبھی نہ ہو. شدید ترین حالات بھی ہوں تو اللہ سے امید رکھے کہ وہ ضرور آسانی کر دے گا. ان مع العسر یسرا، کیونکہ امید جو ہے نا انسان کو کوشش پہ ابھارتی ہے، انسان پھر اسٹرگل کرنے لگ جاتا ہے. جبکہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو سست بنا دیتی، نکما اور بیکار کر دیتی. کچھ نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ آرام سے. پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلہ کا پورا پورا پیمانہ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. کیا ذلت ہے، یہ گناہ کی نحوست ہے کہ اتنے عاجز ہو کے اب جا کے تو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم بہت تھوڑے پیسے لائے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے دیں، آپ ہم پہ صدقہ کر دیں. اللہ اکبر. حسد، دوسرے کے لیے برا چاہنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ذلیل کرنا. ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ انسان خود اس کیفیت میں پڑتا ہے. بس انتظار کریں ذرا. ہاں، بغیر شکوہ شکایت کیے اور بغیر اپنی بہت مسکینی ظاہر کیے انسان اگر کسی سے اپنی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اللہ اکبر. اتنا بڑا حوصلہ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا. تم نادان تھے تو تم نے یہ غلطی کی تھی. جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا ان کو نادان کہہ رہے ہیں. ہمارے اندر ہے اتنی طاقت کہ ہم ایسی بات جس نے ہم پہ بہت ظلم کیا اس کی تعریف کر سکیں یا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا ایسا. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق اور ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اور قیامت کے دن جو اخلاق ہوگا یا انسان کا یہ اچھا رویہ ہوگا وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی. یہ اتنا آسان نہیں ہے نا، اسی لیے یہ سب سے بھاری نیکی ہے کہ آپ کسی ظالم کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوں، جیسے کسی کی زندگی میں کوئی ساس ہو سکتی ہے، کوئی شوہر ہو سکتا ہے، کوئی اور آس پاس کا رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جن سے انسان کو بڑی تکلیف پہنچی بھی ہوتی، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی یوسف علیہ السلام سے سیکھے. یہ ہے وہ بھاری نیکی جو میزان میں پڑتی جائے گی نا. ایک ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں جو آپ سے اچھا ہے، لیکن ایک آپ اس سے اچھا کریں جس نے آپ کو بچپن میں سوتیلی ماں نے خوب پیٹا ہے اور آپ اس کو کوئی گفٹ بھیج رہے ہیں عید پر. یہ جو نیکی ہوگی نا آپ کی، یہ اتنی وزنی ہوگی کہ باقی ساری نیکیوں پہ ہیوی ہو جائے گی. اب بھائیوں کی مسکینی والی حالت دیکھ کے اب یوسف علیہ السلام نے زیادہ طول نہیں دیا کہ اب اس سے زیادہ اب ان کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا تعارف کرا دیا. انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ کو یاد کرتے ہیں اس موقع پر. بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ سبق ہے اس کہانی کا. کامیابی صبر اور تقوی کے ساتھ ہے. جب انسان تکلیف میں اپنی حدیں پار نہیں کرتا نا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا اجر اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان کیا. اور یہ یوسف علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ تھا کہ دونوں بھائیوں کو طویل جدائی کے بعد ملا دیا، ان کی تنگی کو، قید کو آرام اور سکون سے بدل دیا، مصر کی حکومت عطا کر دی. اور جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں ذلت اٹھا لیتا ہے نا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اچھا ہے کوئی نیکی کا کام کرے اور لوگ آپ کو ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ پڑھائی کب ختم ہوگی، یعنی تانے دیے چلے جا رہے ہیں اور انسان اس پر صبر کیا چلے جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کو ضرور خوشی میں بدلے گا. تقوی، صبر اور احسان انسان کو عظیم انسان بناتی ہیں، لیکن یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن ان کے اندر کوئی کبر نہیں تھا. انہوں نے زندگی میں آنے والی تکلیفوں کو بھول کر احسانات کا ذکر کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو بھول کر تکلیفوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر ایک سے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یہ اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی. لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تاکید سے کہا یقیناً ہم ہی. اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرما دے. خود بھی معاف کیا، اللہ سے بھی بخشش مانگی ان کے لیے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا تصریف کا مطلب ہے آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، کوئی گناہ یاد نہیں کرائیں گے، کوئی آر نہیں، کوئی تانا نہیں، تشنیع نہیں. آج کے بعد تمہارے اس جرم کو میں کبھی ذکر ہی نہیں کروں گا، گویا کہ ہوا ہی نہیں تھا، لیٹ گو، ہو گیا جو ہونا تھا، بس ختم. یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، معاف کرنا، پھر دعا کرنا، پھر خوبصورت اخلاق کا مظاہرہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بھی فتح مکہ کے دن یہی بات کہی تھی. اور یہ ہے اصل صلہ رحمی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، کہ اتنے جرم کرنے کے بعد واپس آئے تو گلے لگا لیا. انہوں نے رشتہ کاٹا اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا. میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اور یوں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کی طرف چلے گئے. اب کیا ہوا؟ وہ جاتے ہیں اور قمیص لے کے، اور جس طرف سے غم آیا تھا اسی طرف سے خوشی آ گئی. وہ قمیص جو غم کا باعث بنی تھی، وہ قمیص خوشی کا باعث بننے جا رہی ہے.